آپ اسٹیج کی تباہی کن کی وجہ سے ہوئی, نام بتائیں. دیکھو مشکل سوال کر لیا. نہیں مشکل سوال نہیں ہے, میں ذرا اکٹھا کر رہی ہوں کیونکہ آپ جب اپنے آپ کو میمورائز کرتے ہیں بہت سارے نام ہیں. تو اسٹیج کی تباہی میں ایک جو جس نے بم مار دیا, پہلا بم اسی نے مارا, اس کا نام تھا سید فرقان حیدر صاحب. کیسے؟ ان کی ڈائریکشن میں سارے ڈرامے ہٹ, سپر ہٹ, بکرا قسطوں پہ, بڈھا گھر پہ ہے, پتہ نہیں کیا کیا, اور آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ہی بم مارا. یہ ناخن, یہ مکھی کا سر جو ہے نا, اتنی برابر ڈائریکشن نہیں تھی. He was a good organizer and that's all. اچھا, وہ ایک موو بتانے کے قابل نہیں تھے یا ایک ڈائلاگ کے حوالے سے آرگنائز کرتے تھے, آرگنائزر تھے اچھے. جہاں تک تعلق ہے ڈائریکشن کا, اس کا دور دور تک تعلق نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, اس کے اندر بہت ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی کہ ڈرامہ کیسے پیچھے ہٹا. دیکھو سب سے پہلے ون مین شو ہو گیا ڈرامہ, ہم ڈیپینڈ کرنے لگے عمر شریف پر, معین اختر پر. اب وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بیسیکلی سارا کچھ جو چل رہا ہے وہ انہی کا کیا ہوا رائٹر بھگا دی ہے. رائٹر اتنے بے عزت کیے گئے کہ انہوں نے کہا یہ ہاتھ جوڑ, کیونکہ ان کا اسکرپٹ بولا ہی نہیں جاتا تھا. ارے کیا لکھا ہی ہے, ابے تم پاگل اگل تو نہیں ہو, ابھی کون کرتا ہے یہ. مطلب یہ ٹونز ہوا کرتی تھی, کسی کا لکھا ہوا سے مطمئن نہیں ہوتے تھے, مطمئن ہوتے ہی نہیں تھے, بھلے اچھا بھی ہو. لیکن یہ کیسی بات ہے یار, کانٹینٹ پڑھنے. آج مجھے, میں اگر اپنی مثال لوں, اگر مجھے کوئی اچھا لکھ کے دے رہا اور مجھے پتہ ہی اچھا ہے, میں تو لوں گا. بیٹا بات تو یہی ہے نا, مانو گے پہلے تو مانو نا, ہاں پھر مانے جاؤ گے. یہاں تو ماننے کی نوبت ہی نہیں آئی, بڑے بڑے نام ہیں اور انہوں نے اس دور کے اندر کام کیا ایز ڈائریکٹر, ایز رائٹر, جب اتنی فیسلٹیز نہیں تھیں, اور انہوں نے ایسا ایسا کام کر دیا کہ سوچ سوچ بے عزتیاں ہونے لگی تھی. او بھائی وہاں آ گئے رائٹر, بڑے رائٹر, آؤ بھائی آؤ بیٹھو بھائی, چیزیں لینے. ہاں ڈرامہ ہو گیا ون مین شو, پروجیکشن ایک شخص کی اور سب اسی پہ ڈیپینڈ, یعنی اس کے ارد گرد ایک سارا باغیچہ جو ہے وہ سجا دیا گیا. ڈائریکشن سے ہٹا, وہ ہٹا. سیکنڈ کام انہوں نے کیا ڈانس کی انٹری. فحاشی, فحاشی نہیں کہہ سکتے اس کو, اس وقت شروع کے اندر تو ڈانس ہوتے تھے, ڈانسر باقاعدہ, مطلب آرٹ کہہ سکتے ہیں اسے. دیکھو آرٹ میں اس کو کسی حد تک کہہ سکتی ہوں بہرحال, پھر بھی کیونکہ اس میں ولگیرٹی نہیں ہوتی تھی. میں چاہوں گا فحاشی پہ بھی کھولیے گا آپ, کیونکہ جن آرٹسٹوں کے منہ پہ ٹکٹ بکتی تھی, اب ڈانسروں کے جسم کو دیکھ کے ٹکٹ بکتی ہے. ایسا ہی ہے, تو ذرا اس کو کھولیں, یہ کیا ہے. ایسا ہی ہے. پہلے اسٹیج ڈراموں کے اندر اچھی پڑھی لکھی لڑکیاں آتی تھیں, صحیح. اب ایسا نہیں ہے. اب ہر وہ لڑکی اچھی جو ڈائریکٹر پروڈیوسر کی بات مان رہی ہے وہ اسٹیج پہ کھڑی ہے. او صحیح, لین دین کا معاملہ ہے. بچے کو پتا ہے آپا یہ بات, تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک, نئی بات مطلب ساری تباہیاں جو آتی ہیں وہ بھائی پرانی باتوں سے ہی آتی ہیں. نئی ظاہر ہے جو بوگے وہ کاٹو گے. نہیں تو کوئی چیز ایجاد نہیں ہوگی نا, وہی چالاکیاں چل رہی ہیں, وہی بدماشیاں چل رہی ہیں. فحاشی میں کیا ہے, کپڑے ننگے پہن لو یا پورے ننگے ہو جاؤ. ایسا بھی ہوا لاہور اسٹیج کے اوپر نہیں ہوا ہے کیا؟ کیا ہوا؟ لاہور اسٹیج کے اوپر قمیضیں اتار کے پھینک دی گئی ہیں کہ جی اتنے پیسے دوں گا اتار دو, شیڈو نے ٹھک کر کے قمیض اتار دی اپنی. اچھا جی جی, ایسے کئی حادثے ہو چکے ہیں, کئی دفعہ بین ہوا ہے, تھیٹر بند ہو گئے ہیں, لیکن ہوا ہے. کم از کم کراچی اسٹیج اس حد تک نہیں گیا. تو یہ مطلب ہے آپا یہ یوٹیوب پہ ملے گی یا ریڈ ٹیوب پہ ملے گی؟ یہ تو عجیب و غریب والی چیز ہے. اب وہ تو تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. عجیب سی بات ہے, پاکستان جیسے ملک میں یہ ہو رہا ہے. پاکستان جیسے ملک, لاکھ روپے اسلامی بولی لگ رہی ہے. پاکستان بولی لازمی بات ہے یار. وہ بڑی اچھی بات کی نا کہ بھائی
नींबू जब तक सलामत है, जब तक ठीक है, काट दो तो मुंह में पानी आ जाता है। वाह वाह वाह। तो जब लो नेक, छोटी शर्ट्स और टाइट कपड़े पहन के आप अपने जिस्मानी आज़ा के वो हिस्सों को हरकत दोगे तो जो क्या है लाहौर के अंदर, क्या है, क्या अब औरतें आ रही हैं? नहीं, सब तमाशबीन तबका है। सही, फैमिली नहीं है। पहले अखबार में जब इश्तिहार दिए जाते थे तो जो मर्द कॉमेडियंस थे, सोहेल अहमद साहब, बड़े बड़े नाम है यार, अमानुल्लाह साहब, अमानुल्लाह साहब, मतलब इनकी बड़ी तस्वीरें लगती थी और कोनों में छोटे कहीं इधर औरतों की तस्वीरें वो दे दिया। सही। अब जगह चेंज हो गई है। सही है। अब फन नहीं बिक रहा है आपका, अब जो बिक रहा है वो बिक रहा है, वो है जिस्म। सिंपल। तमाशबीन तबका आ गया ना, तमाशबीन तबका आ गया, जिनको वहां जाके तकलीफ होती थी पैसे खर्च करने में, वो 1500 2000 में आके यहाँ पे सब कुछ देख लेते हैं। कराची स्टेज का जो ताल्लुक है उसमें वल्गैरिटी, डायलॉग वल्गैरिटी, जुमानियत और वल्गैरिटी में जमीन आसमान का फर्क है। बेशक बेशक, सही फरमा रही है। जब आप जुमानी बात कर रहे होते हो तो वो किसी की समझ में आती है, किसी की समझ में नहीं आती है, थोड़ी देर के बाद आती है। लेकिन वल्गैरिटी में तो आप सीधी सीधी बात उठा के ही मारते हो ना। अच्छा, एक तो पॉइंट आपका आ गया राइटर, दूसरा पॉइंट आ गया फहाशी, जिससे फैमिली कटी। जैसे क्वालिटी ऑफ कंटेंट होता है आपा, इसी तरह क्वालिटी ऑफ ऑडियंस भी होती है। बिल्कुल, यकीन करो। मतलब मैंने आदम जी से अपना सफर शुरू किया, हॉल खुशबुओं से महक रहा होता, अच्छी ऑडियंस आती थी। 80% सही फरमा रही, खवातीन होती थी, 80% खवातीन होती थी जो उनके मियाँ या वो अब 80% खवातीन हैं लेकिन विंग में। विंग में। अजीब बात है। अब यहाँ